جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں جو ہے جو اسی حوالے سے منرل ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں اس کا حصہ تھی، این پی وہاں پہ حصہ تھی، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر یہاں پہ کے پی میں اس کو بہت ہی متنازع بنا کے اور اس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اس ملک پہ قبضے کا کوئی بل ہے۔ ہر ملک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جائے کہ وہ جو بھی انویسٹر آئے اس کو بہت ساری جگہوں پہ گھومنا نہیں پڑے۔ تو یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وفاقی صوبائی کابینہ خود منظوری دیتی ہے، ہمارے اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی کا باپ بھی اس کو جو ہے وہ منظور نہیں کروا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر افضل گجر۔ ناظرین، گزشتہ 3 ہفتوں سے آپ نے سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ اور مختلف محفلوں میں یہ گفتگو سنی ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں جو مائن اینڈ منرل ایکٹ ہے، یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ صوبے پہ قبضہ کرنے کے حوالے سے یہ ایکٹ لا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں کہ جی امریکہ اس صوبے میں قبضہ کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اس ایکٹ کے بدلے میں عمران خان کو رہائی دی جا رہی ہے، اور اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک حکومتی بل ہے اور جو صوبائی کابینہ ہے انہوں نے اس اپریل کے پہلے مہینے میں منظور کیا، اور اس کے بعد جو ہے جو صوبے کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اگرچہ یہ صوبائی کابینہ نے منظور کیا مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کے اندر بھی اس پہ کافی وہ ہے اعتراضات ہیں اور یہ کافی متنازع اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اسپیکر جو ہمارے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جی اس بل کو عمران خان کی منظوری کے بغیر کسی بھی مشاورت کے لیے یا کسی بھی منظوری کے لیے کسی فورم پہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو این پی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، این پی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس بل کی بنیاد پہ صوبے پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، وفاق کا قبضے کا جو راستہ ہے وہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ منرل بل جو ہے یہ ہمارے مادی جو وسائل ہیں خیبر پختونخوا پہ اس پہ قبضے کی یہ ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے اس بل کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جمعیت علماء اسلام ہے اس کو بھی اعتراضات ہے اس بل پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ بھائی ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے بڑی گمبھیر قسم کی جو ہے نا وہ صورتحال پیش کر رہی، جو عام آدمی ہے، جو عام ووٹر ہے سیاسی جماعتوں کا، جو عام ایک شہری ہے، اور وہ کنفیوز ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ اس حوالے سے ہم نے ممتاز شاہ صاحب کو دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں۔ شاہ صاحب چونکہ خود بھی بائی پروفیشن ایک انجینئر ہیں، مدنیات میں انہوں نے وہ کیا، یہ بائی پروفیشن چونکہ ان کا مدنیات کے ساتھ ہی تعلق ہے، اور ہزارہ مائن اینڈ منرل جو ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مانسہرہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے سول سوسائٹی کا۔ شاہ صاحب چونکہ جو ہماری 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی، اس حوالے سے سول سوسائٹی کے نمائندے کے طور پہ ہزارہ ڈویژن میں اسپیشلی مانسہرہ میں بڑے متحرک رہے تھے، مختلف اداروں کے پلیٹ فارم سے اس آئینی ترمیم کے حق میں کافی ساری کمپین بھی چلانے میں ہم ساتھ ہی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس بل کے اندر جو ہے 18ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو بھی واپس لیا جا رہا ہے، مثلا اس طرح کے کافی اعتراضات ہیں، اور این پی تو اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی اس بل کی آڑ میں جو ہے وفاق کا قبضہ جو ہے مضبوط کیا جا رہا ہے، اور امریکہ کی کنسلٹنٹ جو فارم ہے اس کے ذریعے جو ہے یعنی یہاں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کے پاس جتنی باتیں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر اصل صورتحال جو ہے جس کی ٹیکنیکل سائڈ ہے اس پہ بات نہیں کی جا رہی۔ تو ہم شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں، چونکہ ممتاز شاہ صاحب اپنا چونکہ خود ان کا کاروبار بھی اسی شعبے سے جڑا ہوا ہے، یہ خود انجینئر بھی ہیں، اور خاص کر کے جتنی بھی جو قانونی یا آئینی یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس پہ ان کی کافی نظر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے شاہ صاحب سے ہم آپ کے لیے آگاہی کے حوالے سے، اپنے ناظرین کی اور سامعین کی آگاہی کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہے کہ آپ کا قیمتی ٹائم ہے، اور بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی یہ آج تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، اپریل کے پہلے ہفتے میں صوبائی کابینہ نے اس مائن اینڈ منرل بل کی منظوری دی، مگر دیکھیں جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے بھی اپوزیشن بھی کرتی ہیں اور اس حوالے سے قانون سازی پہ اعتراضات بھی کرتی ہیں، مگر یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وفاقی صوبائی کابینہ خود منظوری دیتی ہے، ہمارے اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی کا باپ بھی اس کو جو ہے وہ منظور نہیں کروا سکتا۔ اب ایک طرف کابینہ نے منظوری دے دی، ساتھ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، آج بھی ان کا بیان آیا ہوا ہے کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے ایک نوٹیفیکیشن بھی گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، وہ اس پہ کوئی فائنل فیصلہ دے گی۔ این پی نے اس حوالے سے کافی شور مچایا ہوا ہے، جمعیت نے کیا ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں جو ہے جو اسی حوالے سے منرل ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں اس کا حصہ تھی،
ANP وہاں پہ ایسا تھی اور ANP اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ممبر بھی تھی, وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, مگر یہاں پہ KP میں اس کو بہت ہی متنازع بنا کے اور اس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اس ملک پہ قبضے کا کوئی بل ہے. تو اس پہ چونکہ آپ کی کافی نظر ہے. شکریہ. یہ واقعی یہ معاملہ بھی ایسا تھا کہ میں خود چاہ رہا تھا کہ اس پہ بہت ساری چیزوں پہ لوگوں کی نظر نہیں ہے, یا یہ عام لوگوں کی دلچسپی تو ایسے معاملات میں بہت کم ہوتی ہے. جی زیادہ تر اس کے جو سیاسی پہلو ہیں اس پہ ہی بات کی جاتی ہے, لوگوں کی شاید دلچسپی بھی اسی میں ہوتی ہے. جی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر وہ کہانی بن جائیں جی تو کہانی سننے میں ویسے بھی ہم لوگ زیادہ شوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے ہر پہلو پہ کوشش کریں گے کہ روشنی بھی ڈال دیں, وضاحت بھی کر دیں. وہ ابہام جو ویسے اس بل کے ذریعے پیدا ہوا ہے اس ابہام پہ بھی بات کریں. جی میرے خیال میں یہ جو سب کچھ ہوا اس میں بل سے زیادہ یہ بل کیسے بن کے آیا, جی یہ طریقہ جو ہے یہ اس طریقے نے ایک تنازع پیدا کر دیا, صحیح, ابہام بھی پیدا کر دیا. اگر کوئی ہے تو جی اس پہ تفصیل پہ بات کریں گے. لیکن یہ بل بنا کیسے جی اور آیا کیسے؟ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ صوبائی اسمبلی بل تو صوبائی اسمبلی بنائے گی, پیش کرے گی, صوبائی کابینہ نے پاس کیا, اسمبلی اسے ایکٹ کا درجہ اگر دینا چاہے تو دے دے گی, ترمیم کرنا چاہے تو اس میں ترمیم کر دے گی, ریجیکٹ کرنا چاہے تو ریجیکٹ کر لے گی. سب سے بڑا فارم تو وہی ہے. یہ تو صوبائی سے, لیکن یہ صوبائی اسمبلی کو تک آیا کیسے؟ تو یہ طریقہ کار اس میں جو اختیار کیا گیا وہ SIFC کے نام سے ایک ادارہ جو 2023 میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت وجود میں آیا. جی وہ قانونی فورم ہے. جی ایسے کہا جاتا ہے کہ کوئی غیر قانونی یا آسمان سے, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ آئینی فورم نہیں ہے. جی یہاں تک بات درست ہے, اس کا آئینی ادارہ نہیں ہے, قانون کے تحت بنا ہوا ہے. جی ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2023 جو آیا تھا اس کے تحت یہ ادارہ بنایا گیا, اور اس کا مقصد ایک ون ونڈو فیسیلیٹیشن کے لیے تھا, کیونکہ اس کا مخفف ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. نام سے وضاحت ہو رہی ہے کہ اس کا بنیادی کام انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کیونکہ ایک عمومی طور پہ ہم لوگ شاید اس بات پہ اگری ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے سارے معاشی مسائل کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. قرضہ ملے گا, انویسٹمنٹ, قرضے کی بات ہی انویسٹمنٹ. تو انویسٹمنٹ تو ظاہر ہے کسی چیز پہ آئے گی, کسی ایگریکلچر میں آئے گی, کسی کاروبار پہ آئے گی. تو اس کے لیے جو قانون میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں, بہت سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں. تو جو بھی بیرونی, یہ ہر ملک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جائے کہ وہ جو بھی انویسٹر آئے اس کو بہت ساری جگہوں پہ گھومنا نہیں پڑے, اور ایک جگہ سے اس کو. یہ ادارہ اس طرح کا ون ونڈو تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ مختلف شعبوں میں اس کا کام یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں سہولیات قانون کے ذریعے, کسی ریگولیشنز کے ذریعے پیدا کرے, یا وہ رابطے میں رہے کہ یہ جو ہے یہ فارن انویسٹمنٹ آنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کم ہو جائے یا ان کو سہولت کاری ہو جائے. یہ تو ہے SIFC کا مقصد. تو اب چونکہ مائننگ بھی ایسا شعبہ یا منرل جس کے بارے میں بھی یہ کہانیاں ہیں کہ ہمارے پاس بہت منرل ہیں اور ہم بہت مائننگ میں رچ ہے اور بڑا پوٹینشیل ہے, کہانیاں ہیں. بہرحال اصل بات کیا ہے یہ چلے, یہ تو ہم تفصیل سے اس پہ بات کر لیں گے. تو یہ کہانیاں چونکہ ہیں تو ایک بات پہ پوری قوم کو امید دلائی گئی ہے, شاید امید دلائی گئی ہے کہ ہمارے معاشی مسائل تو وہ تھوڑے سے ہیں, ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے منرل کے وسائل بہت زیادہ ہیں, اور یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے, بس ایک بار ان کے شروع ہونے کی دیر ہے. تو صحیح ہے, کہانی پہ تو لوگ اعتبار کرتے ہیں. تو اب شروع ہونے میں رکاوٹ کیا ہے جی؟ سرمایہ رکاوٹ ہے تو ہم سرمایہ کو لا رہے ہیں. SIFC نے مائننگ میں بھی ایک اس کو ہم ہارمونائزیشنز
ہارمونائزیشن آف منرل کچھ کے نام سے ایک شروع کیا پارلیمنٹ سے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ مائننگ صوبائی سبجیکٹ ہے تو سارے صوبوں کے جو قوانین میں ایسی چیزیں جو کہ سہولت پیدا کر سکیں فارن انویسٹمنٹ کے لیے، تو ہم ان کو ایسا بنا دیں کہ سارے ہارمونائزڈ ہوں، ایسا کوئی تضاد نہ ہو، ایک جیسے ہوں سارے صوبوں میں۔ تو اس مقصد سے انہوں نے یہ وہ جواز تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ایک بل ڈرافٹ کرتے ہیں، سارے صوبوں کو بھیجتے ہیں کہ یہ اس کو منظور کر دیں، اور یعنی اس میں اگر یونیفارمٹی نہ ہو مگر ہارمونائز ہو جائیں ہارمونائز اسٹل ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسی پابندی شامل ہے کہ آپ یہی والا بل پاس کر لیں۔ یہ تو میرے خیال میں کے پی گورنمنٹ نے بہت جلد بازی میں اسی بل کو یہ سمجھا کہ بس اس کو فٹافٹ پیش کر کے اگر پاس کرا لیا جائے تو کچھ زیادہ اچھا ہو جائے گا، جو کہ ان کے گلے پڑ گیا۔ کابینہ سے فوری طور پہ منظوری لے لی گئی اور یہ گورنمنٹ کے بل کے طور پہ پیش ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کا بل ہے، یہ کوئی پرائیویٹ ممبر بل تو ہے نہیں، تو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، تو سب سے زیادہ مخالفت پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہے، اس کو بہت ساری چیزوں سے لنک کیا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جلد بازی میں ہو گیا، شاید اس کے کانسیکوینسز پہ غور نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو معاملہ متنازع بنایا گیا یا اس پہ شکوک شبہات پیدا ہو گئے، وہ اس طریقے پہ تھے کہ ایس آئی ایف سی جو وفاق کا ادارہ ہے وہ ایک صوبے کو بل بنا کے کیوں دے رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک شک پیدا کرنے والی بات ہے، اور اس پہ شک پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی یہ سیاسی جو بھی مقتدرہ قیادت جو بھی حکمران طبقات ہیں ان پہ عوامی اعتماد کی تو ویسے بھی کمی ہے، مسائل تو ہیں، تو یہ ایسے ماحول میں جب اس طریقے سے یہ بل آیا تو اس میں امکانات اس کے اندر موجود تھے کہ یہ فوری طور پہ ایک بد اعتمادی کی فضا بڑی ہو جائے گی اور یہ متنازع ہو جائے گا۔ یہ یہاں تک کی کہانی تو یہ ہے کہ اس کے جو زیادہ تر جو اس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس میں حقیقت بہت کم ہے، لیکن اس طریقے میں ایک ایسی چیز موجود تھی کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر صوبے نے بل بنانا ہے تو وفاقی یا ایس آئی ایف سی ان کو کوئی ٹیکنیکی مدد دے سکتا تھا، کوئی اندرون خانہ گورنمنٹ سے بات کر کے ان کے ساتھ اپنے بندے ویسے بھی بیوروکریسی بناتی ہے، تو بیوروکریسی اگر صوبے میں بھی وہ بھی زیادہ وفاق کی بیوروکریسی ہے، کوئی آج تک ایسا تو نہیں ہوا کوئی قانون سازی یا کوئی بل عوامی نمائندوں نے ڈرافٹ کی ہو، بیوروکریسی کرتی ہے ادھر سے، تو یہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس طریقہ کار کی، جس طریقے سے یہ بل آیا تو اگر اس کو ایوائڈ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا اور آسانی سے ہو جاتا۔ دوسری طرف بات یہ کہ یہی والا بل بلوچستان اسمبلی میں بھی مارچ میں گیا اور وہاں پہ پاس ہو گیا، اور جہاں پہ جے یو آئی حکومت کا حصہ ہے، جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں ان کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، جدھر یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے معدنیات کی، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ این پی کے پاس ہے، تو وہاں یہ بل پاس ہو گیا، یہاں پہ سب سے زیادہ ایکٹ بن گیا۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب چیزیں پولیٹیسائز ہوتی ہیں تو یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی اس موقع کو کوشش کرتی ہے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی دلچسپی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہماری پوائنٹ سکورنگ کم ہو جائے، تو پوائنٹ سکورنگ میں اب ہر بندہ اس میں جمپ کر گیا اور ہر پارٹی جمپ کر گئی، جب سب جمپ کر گئے تو پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آئی کہیں ہم نے کوئی غلط کام کر لی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اب پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس میں اسپیکر کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کریے، زیادہ بہتر ہوتا کہ کوئی منسٹر یہ بات کرتا یا کوئی پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر کر لیتا کہ کوئی اس میں جلدی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ایسی قیامت آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، یہ لیٹ ہو جائے گا، تو اس پہ ہونا چاہیے تھی بیس، کابینہ میں آنے سے پہلے بھی ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد بھی ہونی چاہیے تھی، اسمبلی میں اتنی جلد بازی میں پیش کرنے کی اس کی ضرورت نہیں تھی،
اس میں اگر کوئی اعتراضات تھے تو اس کو درست کیا جا سکتا تھا جی. تو مثلاً سیاسی اعتراضات ہیں بہت سارے. اب ظاہر ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم تو کوشش یہ کریں گے کہ اس کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان پہ بات کریں, لیکن جو سیاسی معاملات ہیں مثلاً اس میں آپ نے کہا جی 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے, صوبائی خود مختاری ہو گئی ہے, وفاق کی مداخلت ہو گئی ہے, تو اگر کہیں پہ کوئی ایسی چیزیں اس میں نظر آتی, اتنی زیادہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ صوبائی خود مختاری چلی گئی ہے یا 18ویں ترمیم کا کوئی مسئلہ ہے. ظاہر ہے اگر کوئی بل ان کو کسی نے بنا کے سفارش کر کے دیا ہے تو ان سے یہ اختیار تو نہیں لیا نا کہ آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے یا صوبائی اسمبلی کے بغیر بھی یہ ہو جائے گا. 18ویں ترمیم کے مطابق صوبائی اس کو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو یہ چیزیں تو ہیں. لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اگر کہیں پہ مستقبل میں وہ شکیں وفاق یا کسی بھی, دیکھیں یہاں پہ ہوتا رہا ہے, قانون کی کوئی شک جتنی بھی معصوم نظر آئے بعض دفعہ وہ مخصوص حالات میں استعمال ہو جاتی. اگر ایسا کوئی شائبہ ہے تو سیاستدانوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے, وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسی پارٹیوں کا یہ کام ہے, وہ اس پہ کام کریں, ورک کریں اور دیکھیں کہ کہاں ایسا شائبہ ہے تو اس کو ہٹا دیں, دور کریں اس کو. اس میں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے اس کو. ظاہر ہے وفاق کی مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے, صوبے خود مختار ہیں. ہم تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سول سوسائٹی میں ساری زندگی اس پہ زور رہا ہے. 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے, تو یہ بہت بڑا کام ہوا تھا, تو حالانکہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. سیاسی پارٹیوں کو ان ساری چیزوں پہ بات کرنی چاہیے تھی. ہمیں تو ان سے یہ گلہ ہے کہ آج اس بل کے حوالے سے جس طرح وہ اکٹھے ہوئے تو بہت سارے کام جو 18ویں ترمیم میں تھے وہ ابھی تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے. وفاق سے صوبوں تک وہ ساری باتیں اس وجہ سے نہیں آ سکیں کہ صوبے کی جو انتظامیہ وہ یہ ہے, اس کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ جو وہ چلا سکے. پھر اسی 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن تھی کہ صوبے سے اختیارات ضلعوں میں آنے تھے, مقامی سطح پہ آنے تھے. وہاں صوبہ بڑا خاموش بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے انہوں نے واپس لے لیے ہیں, وہ ضلعوں کو بیوروکریسی کے حوالے کر دیے. تو یہ وہ باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کا یہ فنکشن ہے, کام ہے, وہ کریں اور اس کو اٹھائیں, اچھی بات ہے, اور اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے. یہ کوئی غلط اعتراض ہے, یہ صحیح ہے, اس کا جواب دیا جائے, فورمز پہ دیا جائے, تو اس میں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ ڈیلے ہوا ہے تو اچھی بات ہے, اس میں وقت ملے گا ان سب لوگوں کو جن کے اعتراضات ہیں اور دور ہونے چاہیے. اس میں کچھ بہتری کی گنجائش ہے تو ہو جانی چاہیے. اچھا شاہ صاحب, اس میں جو بنیادی طور پہ جن چیزوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, جی مثلا ایک تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کی طرف سے پرپوز ہو کے آ گیا, تو اس میں وفاق کی طرف سے کون سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کو, مثلا ایک تو یہ ایک اس کے پولیٹیسائزیشن کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں, پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, مثلا اوریجنلی جو ٹیکنیکل سائڈس ہیں اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی ہاں, یہ اس میں دیکھیں ایک وفاق نے منسٹری آف پیٹرولیم کے تحت ایک فیڈرل منرل ونگ بنایا. یہ مطلب اس بل سے پہلے بنا ہوا ہے فیڈرل منرل ونگ. تو اب وہ فیڈرل منرل ونگ کا رول اس بل میں بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہو رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ وہ مشاورتی ہے, لیکن بہت ساری جگہوں میں ایسا ہے کہ جیسے یہ کام ہے تو یہ صوبائی یہ محکمہ صوبہ خود کر سکتا ہے, یا منرل ڈیولپمنٹ جو فیڈرل منرل ونگ ہے وہ اس میں گائیڈنس دے سکتا ہے. مطلب اس کا رول مشاورتی رکھا گیا ہے, لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں. اب ہم ہے نا, پھر جیسے ہم لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کھڑکی, کوئی ایسی دروازہ کوئی کھلی رہ گئی تو کہیں نہ کہیں سے مستقبل میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے, مشاورتی رول تک تو بات ٹھیک ہے. کچھ مطلب ایسے ہیں جیسے ایک بڑا ادارہ ہے جس کو بہت سارے اختیارات دیے گئے, میفا کے نام سے, منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے نام سے, میفا. تو میفا میں اب 5 منسٹر ہیں. اس کا مائننگ کا منسٹر اس کا سربراہ ہوگا, 5 منسٹر نہیں صوبے کا صوبے کی وہی 5 وزارتیں, ان کے سیکرٹری اس کے ممبر ہیں, ڈی جی انوائرمنٹ اور اس طرح کی اور 1-2 چیزیں ہیں, مطلب 2-3 اور ایسے ہوتے ہیں. سارے صوبہ ایک
انہوں نے ایف ایم جو FMW جو ہے فیڈرل منرل ونگ ہے اس کا نمائندہ بھی انہوں نے اس میں ڈال دیا، اور اس کی جو ریزن سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے اس بل پیش کرنے کا یا اس میں SIFC کے انوالومنٹ کی جو واحد وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مائننگ سیکٹر میں یا منرل کے سیکٹر میں فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ اٹریکشن پیدا کرنے یا اس کی فیسیلیٹیشن کا ادارہ تو SIFC ہے، تو انہوں نے یہ ایک کوارڈینیشن کے لیے ان میفا میں بھی ایک بندہ رکھ دیا، اور اس طرح کی اور 2-3 ایسی جگہیں جہاں پہ اس کا رول رکھ دیا، مثلا تو نہیں وہ کوارڈینیٹ تو ان کا خیال ہے، لیکن یہاں ان کا پراپر رول رکھ دیا، جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی اگر بریگیڈیئر صاحب بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں اس کے علاوہ بھی دیکھیں اس کی وہ یہ تو کچھ حقائق ہیں یہاں پہ، وہ تو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یا جس طرف ہم سمجھ رہے ہیں یا شک شبے کا لوگ پرائیویٹ محفلوں میں وہ کرتے ہیں، جی ہم صاف بات کر لیتے ہیں جی کہیں اختیار جن لوگوں کے پاس ہے مقتدر ہے تو وہ اس طرح آ جائے، تو ان کو تو کسی ایکٹ کی اور بل کی تو ضرورت نہیں ہے، تو جو پچھلے ایکٹ ہیں بل ہیں، اگر دیکھیں کوئی بھی پاکستان کا کوئی ادارہ بھی آ کے کام کر سکتا ہے، میرے پاس اگر کسی جگہ کا کنسیشن ہے لائسنس ہے تو کیا مجھے کسی نے روکا ہوا ہے کہ میں کسی وفاقی ادارے یا کسی وفاقی ادارے کے کسی ملازم یا کسی کی انٹرسٹ کو اگر میں سرو کرنے لگوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو اس کی کھڑکی کبھی بند نہیں ہوتی، اور نہ ان بلوں سے یا ایکٹ سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں چونکہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے، اور عام طور پہ لوگ ہر اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں جس میں کوئی ایسا سازشی تھیوری شامل ہو، کانسپریسی تھیوریز اور ایسی سٹوریز پہ ہم لوگ بڑا شوق سے سنتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا وہ دور ہے جس میں جو بات زیادہ سنی جائے گی اس کو زیادہ نشر کیا جائے گا، تو یہ وجہ ہے، یہ والا ہے۔ تو ابھی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا نمائندہ آ رہا ہے اور کچھ معاملات میں وہ سفارشات دے سکتی ہے، اور بیفا کی کچھ ذیلی شکیں ہیں جس میں ان کا یہ رول رکھا گیا ہے کہ یہ میفا خود یا فیڈرل منرل ونگ کی گائیڈنس پہ یہ کرے گی۔ اس میں کچھ کی ایریاز ہیں، مثلا رائلٹی ہے تو رائلٹی کا تعین ہے، تو یہ اس میں وہ گائیڈنس بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ دیکھیں ہارمونائزیشن کرنی ہے تو گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے صوبے کو تو نہیں پتا نا، تو وہ فیڈرل منرل ونگ ہی بتا سکتا ہے، کوئی ایک پلیٹ فارم ہوگا جو سب کو ایک جگہ کرے گا، تو یہ تو اس کی بیسکس ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر اس سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے یا اس کے ہٹانے سے کوئی آسانی ہو سکتی ہے تو وہ صوبائی اسمبلی کا کام ہے، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، وہ بیٹھیں مشاورت اگر کسی ٹیکنیکل فورمز پہ ہوتی ہے، ہم اپنے FPCCI کے فورم سے بھی ان چیزوں کو اٹھائیں گے کہ ہم بھی اس مشاورتی عمل میں شامل ہو جائیں کہ یہ اس میں اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں تو وہ ہو جائیں۔ یہ تو یہاں تک بات ہے کہ چونکہ سارا نظام اسٹینڈ سٹل کر کے اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو میں فیڈرل منرل ونگ اور اس کی مداخلت کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو سیاسی پہلو ہیں یہ اس کے حساب سے بات ہے۔